کو ہمالیہ وہ بلند پہاڑ جو آسمان کو چھوتے ہیں اور جنہیں دیوتاؤں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف برف اور چٹانوں کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صدیوں کے راز چھپے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جہاں حنزہ سکردو اور گلگت بالتستان جیسے خوبصورت مقامات ہیں، یہ پہاڑ اپنی دلکشی کے ساتھ ساتھ پراسراریت کے لیے بھی مشہور ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان برفیلے چوٹیوں کے پیچھے کوئی شہر چھپا ہو سکتا ہے؟ ایک شہر جو کبھی ترقی یافتہ تھا لیکن آج اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ آج ہم بات کریں گے کو ہمالیہ کے گمشدہ شہر کی، ایک ایسی جگہ جس کی کہانیاں مقامی لوگوں میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن اس کا راز آج تک کوئی نہیں کھول سکا۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ یہ سفر آپ کو حیران کر دے گا۔ کو ہمالیہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور پاکستان میں اس کا ایک بڑا حصہ گلگت بالتستان اور خیبر پختونخوا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہیں اور وادیاں اتنی گہری ہیں کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی ہے۔ لیکن مقامی لوگوں میں ایک کہانی مشہور ہے کہ انہی پہاڑوں میں کبھی ایک شہر آباد تھا، ایک شہر جو اپنے زمانے میں نہ صرف ترقی یافتہ تھا بلکہ اس کے لوگوں کے پاس عجیب و غریب طاقتیں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر ایک خفیہ وادی میں تھا جہاں لوگ سونے اور چاندی کے زیورات بناتے تھے اور ان کی عمارتیں پتھر اور لکڑی سے تراشی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس ایک خاص نیلا جواہر تھا جسے وہ ہمالیہ کا دل کہتے تھے۔ مقامی افسانوں کے مطابق یہ جواہر انہیں سردی، بیماریوں اور دشمنوں سے بچاتا تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ شہر سکندر اعظم کے دور سے جڑا تھا جب اس نے ان علاقوں پر حملہ کیا اور اپنے کچھ فوجیوں کو یہاں چھوڑ دیا۔ ایک مقامی چرواہے کی کہانی بھی مشہور ہے۔ اس کا نام تھا گلزار، جو اپنے بکروں کو لے کر ایک بلند پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں اسے ایک پرانا نقشہ ملا جو پتھر پر کیدی ہوا تھا۔ اس نقشے میں ایک شہر کی طرف اشارہ تھا اور اس کے ساتھ ایک نیلے پتھر کی تصویر بنی تھی۔ گلزار نے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس نے دور سے ایک عجیب روشنی دیکھی جیسے کوئی شہر برف کے نیچے چمک رہا ہو۔ لیکن جب وہ دوبارہ وہاں گیا تو برفانی طوفان نے اس جگہ کو ڈھک دیا تھا۔ پھر ایک رات ایک زبردست تباہی آئی۔ آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرزنے لگی اور پہاڑوں سے برف کے بڑے بڑے تودے گرنے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ رات بھر زلزلے اور طوفان نے اس شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ صبح جب سورج نکلا تو وہاں صرف برف کا ایک سفید سمندر تھا۔ لیکن مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار عجیب چیزیں ملتی ہیں۔ کچھ نے رات کو گھنٹیاں بجنے کی آواز سنی جیسے کوئی شہر اب بھی برف کے نیچے زندہ ہو۔ کیا یہ اس شہر کی باقیات ہیں یا صرف خیالی باتیں؟ یہ کہانی صرف مقامی لوگوں تک محدود نہیں۔ کئی محققین اور مہم جوؤں نے بھی اس گمشدہ شہر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ 19ویں صدی میں ایک برطانوی ایکسپلورر سر فرانسس ینگ ہسبینڈ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس نے گلگت کے قریب ایک وادی میں عجیب ڈھانچے دیکھے، پتھر کی بنی دیواریں اور چھوٹے گنبد جو قدرتی نہیں لگتے تھے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کسی پرانے شہر کے کھنڈرات ہو سکتے ہیں، لیکن برف اور چٹانوں نے اسے دفن کر دیا تھا۔ لیکن جب دوسرے ماہرین وہاں پہنچے تو انہیں کچھ نہ ملا، شاید وہ جگہ دوبارہ برف میں چھپ گئی تھی۔ ایک اور افواہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے پاس جادوئی علم تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ موسم کو کنٹرول کر سکتے تھے، بارش روک سکتے تھے، برف کو پگھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ دشمنوں سے چھپے رہے۔ لیکن جب ان کی طاقت کم ہوئی تو فطرت نے ان سے بدلہ لیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ نیلا جواہر آج بھی کہیں ہمالیہ کی گہرائیوں میں چھپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جواہر اتنا طاقتور تھا کہ اسے چھونے والا لامتناہی دولت اور طاقت حاصل کر سکتا تھا۔ کئی مہم جو اس کی تلاش میں گئے لیکن کو ہمالیہ کے برفانی طوفان، خطرناک چٹانیں اور آکسیجن کی کمی نے انہیں روک دیا۔ کچھ تو واپس ہی نہیں آئے، شاید وہ اس راز کا حصہ بن گئے۔ مقامی لوگوں میں ایک کہاوت ہے، جو ہمالیہ کے دل کو ڈھونڈے گا وہ تو بادشاہ بنے گا، برف کا مہمان۔ اب ذرا کو ہمالیہ اور اس کے رازوں کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق سنتے ہیں۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ 8,848 میٹر بلند ہے۔ پاکستان میں ہمالیہ کا حصہ کاراکورم اور ہندوکش کے ساتھ ملتا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی موجود ہے جو 8,611 میٹر بلند ہے۔ ہمالیہ کے اندر کئی گمشدہ وادیاں ہیں جن تک انسان اب تک نہیں پہنچ سکا۔ گلگت بالتستان میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے پرانے بدھ مت کے آثار دریافت کیے ہیں، جیسے چٹانوں پر کندہ تصاویر، پتھر کے ستون اور چھوٹے مندر۔
بالائی سوات میں بھی ایسی باقیات ملی ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔ کیا یہ اس گمشدہ شہر سے جڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمالیہ کے برفیلے علاقوں میں کبھی کبھی عجیب چیزیں ملتی ہیں، پرانے جانوروں کی ہڈیاں، درختوں کے تنے اور یہاں تک کہ منجمد جھیلیں جو برف کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں گھنے جنگل اور دریا ہوا کرتے تھے جو اب برف میں تبدیل ہو گئے۔ اگر واقعی کوئی شہر تھا تو شاید وہ انہی برفوں کے نیچے دفن ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، ہمالیہ میں نایاب جانور بھی پائے جاتے ہیں جیسے برفانی چیتا اور ہمالیائی بھالو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جانور اس شہر کے محافظ تھے اور آج بھی اس کے راز کی حفاظت کر رہے ہیں۔